الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم معه في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين الصادقين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین گرامی قدر مومنین و مومنات، میں باب الحوائج کے تمام اراکین کا اور ان کی کمیٹی کا سب کا آپ لوگوں کا ممنون ہوں کہ ناچیز کو اس خمسہ مجالس میں یہ عظیم موقع عنایت فرمایا کہ آپ کی بارگاہ فکر میں حاضر ہو کر فضائل مصائب معصومین کے حوالے سے کچھ گفتگو پیش خدمت کروں۔ سجادیہ خمسہ سجادیہ علیہ السلام کی نسبت سے یہ حاضری، اور اس کے ساتھ ہی میں ممنون ہوں کہ اوٹوا سے ہمارے عزیزان کٹی صاحب اور کاشف صاحب دونوں نے بہت زحمت کی، مجھے بہت محبت اور امانت داری سے یہاں پہنچایا اور اس لائق کیا کہ میں آپ کی بارگاہ فکر میں حاضر ہو سکوں۔ میری آواز کافی کچھ دنوں میں دوران مجالس شیاطین بھی حملہ آور رہتے ہیں، تو یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو فلو ہیں، یہ بھی سمجھے کہ شیاطین ہی کی اقسام میں سے، تو انہوں نے گلے کو بہت خستہ کر دیا، جیسے چاہتا تھا کہ جس گرج سے آغاز کرتا وہ نہ ہوا۔ لیکن میں یہی کہا کرتا ہوں کہ ہم کسی کے گلے کی خستگی تو معاف کر سکتے ہیں، عقیدے اور معرفت کی خستگی میں نے آپ کے سامنے سورہ حدید کی یہ ایک آیت ہے جس کو عنوان قرار دیا
پروردگار نے اپنے اوصاف کا تذکرہ کیا، صفات الہیہ، اللہ کے صفاتی نام، اور ان ناموں میں ذکر فرمایا کہ وہ اول بھی ہے، وہ خود آخر بھی ہے، پھر فرمایا کہ وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، اور وہ ہر آواز کو سننے والا ہے، اور ہر کائنات کی چیز کی حقیقت کا علم رکھنے والا ہے، عالم اور ہے، علیم اور ہے، جو حقائق اشیاء کو جانے وہ علیم ہے، جو صرف اشیاء کو جانے وہ عالم ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ سہیل شاہ صاحب کی محبت تھی کہ مسلسل رابطے میں رہے، اور کوئی چیز مانے نہ ہوئی تو مجھے بھی یہ اچھا لگا کہ ہمیں ایک خمسہ کا موقع مل رہا ہے یہاں پہ، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کے ان 5 مجالس میں لائق رہیں، آپ کی سماعت کی بیداری اور آپ کی اعلیٰ ذہانتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے حاضر ہوا۔ اللہ نے اپنے قرآن حکیم میں اسماء کی فہرست تسلسل سے بیان فرمائی، اور 99 اسماء تو تمام عالم اسلام کے افراد جانتے ہیں، جبکہ جو دروازہ آل محمد سے وابستہ ہیں ان کی قسمت کا مقابلہ شاید اگر کوئی کرے تو صرف اللہ کے ملائکہ کرے، کہ کسی کے پاس قرۂ عرض پہ معصومین کے دروازے کے بغیر، جو ان کے دروازے سے وابستہ نہیں، کسی کے پاس اللہ کے اسماء کی وہ معرفت نہیں جو معرفت بارگاہ معصوم سے ملی، حتیٰ جوشن کبیر میں 1001 نام اللہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ اہل ایمان تک پہنچا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ حد اسماء نہیں ہے، وہ اتنا لامحدود ہے کہ اس کے اسماء کی حد بتانا بھی اس کے شایان نہیں۔ اس لیے آپ کے یہاں ائمہ طاہرین کے اسماء کثرت سے ہیں، ہر امام پیغمبر کے اسماء، ائمہ طاہرین، امیر المومنین، تو حضور اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اتنے اسماء کیوں ہیں؟ قرآن حکیم کے اسماء بہت ہیں، ہر سورہ کے کئی نام ہیں، سبحان اللہ۔ تو جواب صرف مختصر ہے کہ جس کی جتنی فضیلت اور عظمت بلند ہوتی اس کے اتنے اسماء زیادہ ہوتے، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہر اسم کسی ایک فضیلت کے کسی ایک رخ کا تعارف کرواتا ہے۔ کیا کہنا، جب ہم غفور کہتے ہیں تو گناہوں کی مغفرت کرنے والا، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یہ اس کی ایک صفت۔ جب ہم غفار کہتے ہیں تو ظاہری مفہوم وہی ہے، گناہوں کی مغفرت کرنے والا، مگر اس کی ذات عجب ہے کہ جو اسماء اس فہرست میں اس ترتیب سے، اس ترکیب سے آ رہے ہیں، جیسے ستار، غفار، جبار، ان اسماء کی شان یہ ہے کہ غفور بھی معاف کرنے والا، مگر غفار وہ کہ گویا جس کا پیشہ ہی معاف کرنا ہے، کیا کہنا، یعنی اس کو تلاش ہے
ان لوگوں کی کہ جو مغفرت طلب کریں کیا حق ہے واہ واہ اور وہ ان کو بخش دیں. یعنی وہ خود سے اس تلاش میں رہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرے. سبحان اللہ یہ منزل ہے غفار ہونے کی. وہ اس مہم میں رہتا ہے مسلسل سبحان اللہ کہ وہ گناہوں پہ پردے ڈالے, عیبوں پہ پردے ڈالے. اس لیے پیشہ کی منزل پہ اسم ہوا ستار. کیا حق ہے واہ 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 اب سوچئے کہ غیبت کو کیوں سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا, کہ جس کا اپنا پیشہ جو ہر چیز سے واقف ہے, جو آپ کی خلوت کے عمل سے واقف, جو آپ کی جلوت کے عمل سے واقف, واہ جو آپ کی تنہائیوں سے واقف, واہ جو آپ کی محفلوں سے واقف, وہ روز آپ کے ہم سب کے کتنے گناہ دیکھے, واہ کتنے عیب ہم میں ہوں, مگر وہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ان پہ پردہ ڈال دیتا. تو جس کی اپنی سیرت سنت یہ ہو واہ کہ وہ بڑے سے بڑے عیب دار کے عیب پہ پردہ ڈالنا پسند کرتا, واہ تو کیسے برداشت کرے گا کہ چھوٹے چھوٹے عیب دار دوسرے عیب داروں کے عیب کھولتے پھریں. سبحان اللہ یعنی بے عیب ہو کہ وہ عیب پہ پردہ ڈالے, کیا حق ہے اور ہر انسان عیب دار ہوتے ہوئے دوسرے کے عیب کو کھولے, کیا حق ہے تو شان ستاری پہ گراں گزرتا ہے. تو یہ اسماء کی میں صرف ایک تعارفی گفتگو کر رہا ہوں کہ ہر اسم اس کی ایک نہ ایک صفت, ایک نہ ایک کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب یہاں اس نے فرمایا ہوا الاول والآخر, وہ اول بھی ہے, جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا, جب کچھ نہ ہوگا تو وہی ہوگا. اس کے بعد اس نے جو کمال حسن سے اسی کی ترتیب میں کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے. پروردگار بس یہی رک جائیے کہ اس میں ظاہر اللہ کا ایک اسم ظاہر, ایک باطن. کیا ظاہر یعنی مبین, روشن, نمایاں نظر آئے, ظاہر ہو جائے. ظاہر ہی سے لفظ ہے ظہور. ہم سب ظہور ایمان کی دعا مانگتے ہیں, دعائے ظہور کہتے ہیں اسے. تو اس کا نام دعائے ظہور کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام غیبت میں ہے, پروردگار انہیں ظاہر فرما دیا. کیا حق ہے سبحان اللہ تو ان کے ظاہر ہونے کی آرزو کو, مراد کو ہم دعائے ظہور کہتے ہیں. تو پروردگار جب اپنے لیے کہے کہ میں تو ہوں ہی ظاہر, کیا حق ہے تو عقلیں حیران ہوتی ہیں. کسی کا اللہ بذات ہی اپنی ذات میں نہ جسم رکھے, کیا حق ہے نہ جسمانیت, نہ زمان کا پابند, نہ مکان کا پابند. تو انسانی فکر اگر اس راہ پر نکلے کہ میں اس کی ذات کو آج دریافت کروں, میں دریافت کروں کہ اس کی ذات کیسی ہے, تو معصوم اٹھ کے روک دے کہ خبردار کبھی اس کی ذات کی طرف اپنی فکر کا سفر نہ کرنا, اس لیے کہ وہ تمہاری فکر نارسا سے بہت بلند ہے. واہ تو اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے. تو مولا سے پوچھیں کہ پھر اس کو ہم کیسے سمجھیں, یا پھر قرآن سے پوچھیں کہ جس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے ہم اسے پھر پہچانے تو کیسے. تو کہا کہ وہ تم اسے اس کے اوصاف سے پہچانو, واہ صفات سے.
اور جب تک ذات سامنے نہ ہو صفات بھی سامنے نہیں آتی. کل یہاں ایک اور عالم تھے تو ان کی صفت علم ظاہر ہو رہی تھی. آپ ان سے کہتے کہ صفتین حسنی کی تقریر بھی سنا دیجئے تو وہ کبھی اس پہ قادر نہ ہوتے. وہ یہی کہتے کہ جب ان کی ذات یہاں ممبر پہ ہوگی تب ہی وہ اپنی صفت خطابت سے آپ کو نواز سکیں گے. ایک شاعر یہاں تشریف لائیں, آپ کہیں کہ آج تو جی چاہتا ہے کہ فلاں شاعر عظیم جو فلاں شاعر آل محمد ہیں, پھر دیکھیے کلام تو ان کا سنایا جا سکتا ہے کیونکہ لکھا ہوا مل جائے گا, جیسے قرآن ہم پڑھتے ہیں لکھا ہوا مل جاتا ہے, لیکن ہو بہو وہی کلام, وہی انداز, وہی صوت, وہی لب و لہجہ من و من جیسے وہ پڑھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے وہ بن کے سنا دیجیے. تو وہ یہی کہیں گے کہ ممکن اس یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کی صفات اس کی ذات سے بندھی ہوئی. یعنی آپ کسی عالم کو کیوں بلاتے ہیں ممبر پہ؟ میں تیسری مثال آپ کو قریب لانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. حالانکہ ذہین لوگوں کو مثال کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن بسا اوقات ہم جیسے طالب علم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سننے والا بھی پیچھے نہ رہے. عالم کو بلایا, کیوں بلایا؟ علم سننے کے لیے. کسی عالم کی صورت اور لباس دیکھنے کے لیے نہیں بلایا جاتا, اس کا علم سننے کے لیے. اور آپ کبھی سوچیں, میٹنگ کریں کہ اس سال ایسا کرتے کہ فلاں عالم جو ہیں ان کو بلانے پہ اخراجات بھی زیادہ ہیں اور بھگت پہ بھی بہت کچھ لگے گا, تو سننا تو علم ہے, تو اس دفعہ ان کے علم کو بلا لیں اور آپ ان کو درخواست کریں کہ اپنی صفت علم بھیج دیجیے. تو ہر شخص آپ سے یہی کہے گا کہ آپ کا مطالبہ عقل سے بعید ہے, اس لیے کہ صفت علم جو کسی عالم کی ہے, کسی خطیب کی ہے, کسی شاعر کی ہے, وہ ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی ذات یہاں پر حاضر نہ ہو. تو پروردگار تو نے کہا کہ میری ذات کی طرف تو تم سوچ ہی نہیں سکتے, بارے رات تیری ذات تک تم پہنچ نہیں سکتے. آنکھیں کیا تو نے عقل سے بھی کہا کہ اس کی طرف, عقل کی آنکھیں بھی نہیں تجھے دیکھ سکتی, عقل سے بھی پردہ کرتا ہے, بصارت سے بھی اور عقل سے بھی. تو پروردگار جب تیری ذات آ نہیں سکتی, پھر تیری یہ دعوت کہ مجھے میرے اوصاف سے پہچانو, تو کیا یہ ممکن ہے؟ تیری صفات تو عین ذات ہیں, جبکہ ایک عالم, ایک شاعر, ایک انسانی صفات کا کوئی بھی آپ گوشہ لے لیجئے, کوئی عالم ہے, کوئی شاعر ہے, کوئی شجاع ہے, کوئی سخی ہے, کسی میں کوئی اور صفت ہے. تو انسان کی صفت کی کیفیت کیا ہے کہ بالذات ذات کا حصہ نہیں ہے صفت. یعنی کبھی ہم ہی نہ تھے پھر ہی ہوئے اور پھر ہی نہ رہیں گے. تو یہ جو حیات ہے ہماری, یہ ایک صفت ہے, مگر نہ شروع سے نہ آخر تک. ایک وقت کے ہی نہ تھے, اسی طرح ایک وقت تھا کہ عالم نہ تھے. اللہ یخرجکم, اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے, صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد سورہ نحل میں اللہ نے صاف اعلان کیا, واللہ یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. میں اللہ تم انسانوں کو اس طرح سے تمہاری ماؤں کے بطن سے
لے کر آتا ہوں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے، گویا تم جاہل ہوتے ہو۔ واہ تو اللہ تو اعلان کر رہا ہے قرآن میں کہ تم صفات کے بغیر آتے ہو۔ اب علم کی صفت کا ذکر ہوا آیت میں، اب باقی صفات بھی اسی طرح، یعنی آہستہ آہستہ میلان ہوا آپ کا، اور تربیت نے آپ کو، تعلیم و تدریس نے آپ کو اس منزل تک پہنچا دی کہ آپ نے صفت علم آ گئی۔ پھر اس علم میں جو آج علم ہے اگلے برس اس سے بلند ہو۔ یعنی ایک مومن کی شان تو یہی ہے کہ اس کی اچھی صفات میں اضافہ ہونا چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گزشتہ سال آپ بہت بڑے عبادت گزار تھے، اس سال نہیں ہے۔ تو یہ جو انحطاط ہے یہ شان مومن نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد کہ مومن وہ ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر ہو۔ تو صفت علم بتدریج بڑھتی ہے، اور آپ دن بہ دن آپ کا علم جو ہے وہ لائق اعتبار ہو جاتا ہے لوگوں میں۔ ایک منزل پہ آپ صاحب علم ہی نہیں ہوتے۔ ہماری صفات کا یہ عالم ہے کہ ہم اور ہماری صفت دو مختلف چیزیں ہیں، میں اور صفت اور۔ جبکہ اللہ نے اپنے لیے اعلان فرمایا کہ میں بذات اپنی صفات کا مالک ہوں۔ جو غفار ہے وہی اللہ ہے، جو ستار ہے وہی اللہ ہے، جو رزاق ہے وہی اللہ ہے، جو کریم ہے وہی اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے نعوذ باللہ وہ علم نہ رکھتا تھا پھر اسے علم ہوا، ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے کرم نہ رکھتا تھا پھر کریم ہوا، ایسا نہیں ہے کہ پہلے رازق و خالق نہ تھا پھر کبھی خالق ہوا۔ وہ جب سے ہے، جب سے وہ اللہ ہے تب سے وہ رازق بھی ہے، تب سے صفت خلق کا مالک بھی ہے، تب سے وہ رزاق بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو اب وہ اللہ، یہ بات تھوڑی سی اہل علم احباب کی مدد سے یہ میں پہنچا رہا ہوں، تھوڑی سی اس میں خشکی ضرور ہے، لیکن آپ کی عقلوں کو تر کرے گی یہ بات اگر آپ نے اس خط پر معرفت کے سفر کو طے کرنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ یہ کہ جس کی ذات صفت سے الگ ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میری ذات تک نہ ہو مگر میری صفت کو حاصل کرو، میری صفت سے مجھے پہچانو۔ برا جب تیری ہم جیسوں کی صفت ذات کے بغیر ظاہر نہیں ہوتی، جن کی صفت اور ذات میں کوئی گہرا رشتہ بھی نہیں ہے، مگر تو کہہ رہا ہے کہ اپنے لیے کہ جس کی ذات بھی وہ اور صفات بھی وہ، صفت بھی وہی ذات بھی وہی، ذات تک نہ پہنچو صفت تک پہنچو۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے اب میں اس کا اختصار کر رہا ہوں۔ تو نے کہا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اول ما خلق اللہ نوری کی ایک صدا آئے گی، ہم 14 آئینے بنا رہے ہیں۔ اور یہ آئینے کیوں بنا رہے ہیں کہ یہ ہماری صفات کے آئینے ہوں گے۔ تم نہ ہماری ذات تک پہنچ سکتے، نہ تم ہماری صفات کو جان سکتے ہو۔ کیسے پہچانو؟ صفت تم تک آئے گی کیسے جب تک ذات نہیں آئے گی؟ ہاں میں انہیں بھیجوں گا کہ جن میں اپنی صفات خلق کر دوں گا، میں اپنی صفات ان میں خلق کر کے انہیں اپنا آئینہ مجسم بنا کے بھیجوں گا، اور پھر تم انسانوں سے یہ چاہوں گا کہ دیکھو انہیں، پہچانو مجھے، انہیں دیکھو تو میری صفات تمہاری سمجھ میں آئے۔ اور ممکن ہے کچھ لوگ ان کی صفات کو دیکھ کے، جن کی عقلوں کے ہضم بہت تھوڑے ہوں گے، وہ صفات کے سامنے اس طرح سے متاثر ہو کے گریں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ یہی معبود ہیں، مگر ہم نے انہیں اپنا آئینہ بنایا ہے
کیا کہنے واہ 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 کہ جنہوں نے خود نہیں چاہا کہ ہمیں آئینہ بنایا جائے، ہم نے چاہا کہ یہ ہمارے آئینے ہوں، وہ ایسے آئینے ہیں کہ جیسے ہی وہ اپنی ذات سے ہماری صفات کا اظہار کریں گے، کسی مردہ کو زندہ کریں گے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لائیں گے، ستارے کو آسمان سے نیچے بلوائیں گے، اسی وقت ہماری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے تم تمام انسانوں کو بتائیں گے کہ پہچانو اسے جس کا بندہ ایسا نہیں ہو، اس کا اللہ کیسا نہیں ہو۔ جس کے بندے ایسے ہوں، لوگوں کی توحید بہت جلدی شروع ہوتی ہے کیا کہنے تھوڑی سی ہائٹ سے، کیا کہنے حتیٰ کہ جتنی فلائٹ اوپر جاتی ہے وہاں تک بھی نہیں جاتی۔ کیا کہنے یہیں سے آپ نے فضائل معصوم بیان کیے، اسی ممبر کی ہائٹ سے انہوں نے کہا شرک ہو گیا، کیا کہنے کیونکہ ان کی توحید یہیں سے شروع ہوتی ہے، یہی ختم ہو جاتی۔ کیا کہنے لیکن جن کی توحید وہ ہے کہ آل محمد کی معرفت کی ساری منزلیں، ان کی معرفت کے آسمان بھی اگر منکشف ہو جائیں تب بھی اس کے بندگان سمجھ میں نہیں آتے، چلے جائے کہ اس کی توحید کی طرف انسان رک کر کے کہے کہ یہاں شرک ہو گیا، وہاں شرک ہو گیا۔ جس نے اسے نہیں پہچانا اس کا اپنا وجود ہی شرک ہے، اور جس نے اسے پہچانا ان کے ذریعہ وہ اس کیفیت میں ہے کہ اسے قطعاً یہ گمان نہیں کہ اگر میں نے شان علی میں، شان محمد مصطفیٰ میں، شان حسن حسین میں، 14 کی شان میں کچھ کہہ دیا تو خدا نخواستہ کہیں شرک نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے یہاں اپنے اسماء میں کہا هو الظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی۔ بہرحال تو کیسے ظاہر؟ دیکھیے نا ایک سرسری بات کہ آپ اور ہم ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہیں، جو ظاہر ہوتا ہے اس کے باطن کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ آپ سب میں خصوصیات ہیں، صفات ہیں، شکل دیکھ کے پتہ نہیں چلے گا ظاہر سے، ہر شخص میں کچھ نہ کچھ مقدار علم ہے، پتہ نہیں چلے گا کتنا علم ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں پتہ نہیں چلے گا، آپ کیا چاہتے ہیں جب تک اظہار نہیں کریں گے پتہ نہیں چلے گا۔ تو ظاہر جو ہیں لوگ وہ ایک دوسرے کے باطن تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن جو ذات ہو ہی باطن، میں آپ کو متوجہ کرتے کرتے ایک سبجیکٹ کی طرح یہ بات کر رہا ہوں آپ کی بات کرنے، جو ہم تو ظاہر ہیں ایک دوسرے پہ، ہم ایک دوسرے کا باطن نہیں جان سکتے، لیکن جو ذات ہی باطن ہو تو اے اللہ تیرے ظاہر کو کیسے سمجھیں؟ ہم تو ظاہروں کے باطن کو نہیں سمجھ سکتے، باطن کے ظاہر کو کیسے سمجھیں؟ بات پہنچ گئی آپ تک؟ تو آواز امام حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے صلی اللہ محمد وآل محمد، یہی سوال ہوا کہ مولا اس کے اسماء میں الظاہر ہے تو وہ ظاہر کیسے ہے؟ تو حضرت نے یہی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات میں تم پہ ظاہر نہیں ہوگا، وہ اپنی بنائی ہوئی کائنات سے اور اپنی آیات، اپنی نشانیوں کے ذریعہ سے ظاہر ہے، کہ اسے اس کی نشانیوں سے پہچانو۔ کچھ نشانیاں صرف یہ بتائیں گی، سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، زمین ہے، موسم ہے، سمندر ہے، بتا رہے نا کہ کوئی ہے بنانے والا، اس سے آگے کچھ نہیں بتاتی، کوئی ہے بس ہے۔ تو یہ ہو گئی آیات۔ اب آیت کبریٰ کون سی ہوگی؟ آیت کبریٰ وہ ہوگی کہ اسے دیکھ کر صرف یہ نہیں پتا لگے گا کہ کوئی ہے،
جب آیت کبریٰ کلام کرے گی تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ وہ جو کوئی ہے وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کے اوصاف کیسے ہیں، وہ تم سے کیا چاہتا ہے، اور اس نے تمہیں کس لیے بنایا۔ اس لیے وہ آیت کبریٰ ہے، پوری کائنات آیت ہے، وہ آیت کبریٰ ہے، کیونکہ وہ حقیقت وحدانیت سمجھا دیتے ہیں کہ اس کی شان یہ ہے۔ سورہ قل هو اللہ پڑھایا جنہوں نے، انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے مانو گے تو اللہ قبول کرے گا کہ تم نے اسے مان لیا۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہاں کوئی ہے بنانے والا۔ اللہ کے نزدیک اس اقرار کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس طرح سے مانو جس طرح سے آ کے انہوں نے منوایا۔ درود بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجلس شروع کتنے بجے ہو؟ کوئی گھڑی نہیں؟ برائے صحت و سلامتی قبلہ مولانا بلند تر صلوات۔ 8 بجے کو 5 منٹ کے لگ بھگ تھی جی، کیونکہ یہ گھڑی اتنی نہیں ہے یہاں سے۔ تو حضور بات یہ ہے کہ وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ اب جتنے محمد و آل محمد کے فضائل ہیں، اب ذکر آئے گا محمد و آل محمد کا کہ وہ ہے آئینے۔ اب ان کے اپنے فضائل ہیں، بطور عبد ان کے فضائل ہیں۔ جب ہم ان کے فضائل پر نگاہ ڈالتے ہیں ان کے، اور یہ پڑھتے ہیں ان کے فضائل، تو پھر بھی بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے، کوارڈینیٹ نہیں کر پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف فضائل پڑھ رہے ہیں آپ باقی باتیں نہیں کر رہے، اللہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کہ اللہ کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں؟ اللہ کے بارے میں اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے جتنا انہوں نے بتایا۔ اللہ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں جاننا تو جائیے، دعائے کمائل پڑھیے، دعائے جوشن کبیر پڑھیے، دعائے یستشیر پڑھیے، جہاں دعائے مشرور پڑھیے، کس طرح سے، کس کس نام سے، کس کس انداز سے اسے پکارا گیا، اس کا صاف سمجھ میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ بھیجی اس لیے گئی کہ ان کے فضائل کو پہچانو، تاکہ اس کے بعد ان کی زبانوں پہ تمہارا اعتماد اور اعتبار اتنا بڑھے کہ پھر جب یہ بتائیں کہ ہمارا اللہ کیا ہے تو تمہیں کہیں کوئی اشتباہ آ کے نہ روکے۔ جب یہ بتائیں، اور حضور وہیں پہ اب فضائل کیا ہیں، معصوم کے فضائل، جب ہم فضائل پڑھتے ہیں تو فضائل حقیقت میں ایک طرف تو مولا کے فضائل ہیں، کوئی فضیلت لے لیجیے، سورج کو پلٹایا فضیلت، چاند کے 2 ٹکڑے کیے فضیلت، کنکر آ کے یہاں ہتھیلی پہ بولا فضیلت، ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوا ان کی فضیلت، کھڑے کھڑے گستاخ کی جنس بدل دی ان کی فضیلت۔ اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فضائل نہیں ہے صرف، اور بس کیا ہے جی صرف فضائل پڑھتے ہیں چل جائیں، اس لیے کہ انہوں نے کبھی ذہانت اور عقل سلیم سے، فراست سے فضائل کو غور سے نہیں سنا۔ فضائل محض ایک واقعہ نہیں ہوتے، فضائل کے اندر ایک چھپا ہوا میسج ہوتا ہے کہ فضیلتیں ان کی جتنی ہیں، ان فضیلتوں میں بھی وہ فضیلتیں بھی خود بھی اللہ ہی کی طاقت کا آئینہ ہوتی ہیں۔ یعنی فضائل ان کے ہوتے ہیں مگر دلائل اللہ کے ہوتے ہیں۔ اب اس کی مثال میں آج کتنی بڑی فضیلت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی لنریہ من آیاتنا بارکنا حولہ۔ یہ مبارک ماحول اس لیے معراج کا سفر کروایا گیا کہ لنریہ
من آیاتنا کہ حبیب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. اور اس پر میں بات بعد میں کروں گا. تھوڑا سا آپ میرے آج قریب آ جائیں اور تھوڑا سا یہ سوال پتہ نہیں کیسے ہیں یہ ختم ہو جائے جیسا بھی ہوں آپ کے سامنے. جو کہہ رہا ہوں اپنے ایمان کی زبان سے کہہ رہا ہوں, کتابت کی زبان سے نہیں کہہ رہا. تو آپ قریب آئیں گے تو میں بھی کھلوں گا, ورنہ بھی مجھے بھی نہیں پتا کہ آپ کیسے ہیں. بات تو مجھے وہی کہنا ہے جو میرا ایمان مجھے اجازت دیتا ہے, اور جو میرا ایمان مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ پڑھنا تمہارے لیے واجب ہے وہ پڑھو. اور وہ یہ کہ یہ جو معجزات ہیں, میں نے کہا دیکھنے میں ان کے فضائل, سوچنے میں اس کے دلائل. ان کے فضائل اس کے دلائل. معراج حضور کی فضیلت, فضائل ان کے. وہاں پردے میں ہاتھ راجہ امیر المومنین کا, پیغمبر کے فضائل یا علی کے فضائل. میم اور عین کے راج کو معراج. یہ قبلہ مرحوم ان کی روح کو ثواب پہنچے علی صاحب کا جملہ کہ میم اور عین کے راج کو معراج کہتا. میم سے محمد, عین سے علی, ان کا راج دکھانا تھا. لنریہو من آیاتنا, وہ آیت بھی یہی تھی, محمد علی کو یہ بتانا تھا کہ یہ ہے تخت ولایت, اس میں ایک اللہ ولی ہے, دوسرا تو ولی ہے, تیسرا ولی ہے. تینوں اولیاء کا اجتماعی جو اجتماع تھا, جو اجتماعی کانفرنس تھی, جو اجتماعی میٹنگ تھی کائنات کے تین اولیاء کی, اسی کا نام معراج رکھا. تو محمد علی کے لیے نشانی, علی محمد کے لیے نشانی. تو اس پر گفتگو پھر ہوگی, مگر بظاہر فضائل ہیں محمد علی علیہ السلام کے, پیغمبر کی فضیلت ہے معراج, اور فیام میں فضیلت پیغمبر ہے. لیکن اس میں اللہ کی حقیقت میں نے کہا کہ ان کے فضائل میں اللہ کے دلائل ہیں, اور اللہ نے آیت بھی اسی لہجے میں بھیجی. اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ کمال ہے یہ کہ وہ گئے معراج پہ, نہیں. اللہ نے کہا سبحان اللہ, اپنی تعریف کی. سبحان اللہ جو لے کر گیا اسرا بعبد, جس سے سیر کروائی اپنے عبد کو, لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو اللہ نے بتایا کہ یہ جو شان پیغمبر نظر آ رہی ہے, اور وہ جو جا رہے ہیں معراج پہ, اور وہاں پردے میں مجھ لامکان سے گفتگو کریں گے. اب خود سوچ لینا کہ میں لامکان ہوں, تو پردے میں جو آیا تھا وہ میں نہیں تھا. وہاں میری کوئی نشانی آئی تھی, میں وہاں بھی نشانیوں کی صورت میں آؤں گا, یہاں بھی نشانیوں کی صورت میں ہوں. میں خود سامنے نہیں آتا, مگر یہ شان میری ہے کہ میں لے کر گیا. تو اب اس ایک مثال سے سرسری گزروں. فضیلت ان کی میں نے عرض کیا, میں نے اس کے ثبوت میں سب سے بڑی فضیلت کا ذکر کر دیا کہ فضیلت ان کی ہوتی ہے, دلیل اس کی ہوتی ہے. وہ لے کر گیا, کمال ہے وہ, سبحان ہے وہ, بے عیب ہے وہ, جو اپنے عبد کو اس طرح سے لے گیا. تو اللہ ان کے فضائل دکھائے اور دلائل میں اپنی ذات کا ذکر کیا. دکھائے ان کے فضائل, معراج مصطفیٰ کی, دلائل کبریا کے. بائنی معصومین نے اسی سنت میں اپنے قریبی, اپنے چنے ہوئے محبوب اصحاب کو بھی اس مقام پر متعارف کروایا کہ فضائل ان کے نظر آئیں, دلائل معصوم کے نظر آئیں. معصوم کے فضائل میں اللہ کے دلائل, معصوم کے چاہنے والوں میں جو فضائل ہیں ان میں معصوم کے دلائل. اچھا میں ایک مثال عرض کر دوں. رشید حجری, کمیل, ان کا ذکر مباحات سے کیا,
سلمان کا ذکر فخر و مباحات سے کیا، اس لیے کہ ان کی فضیلت بتاتے تھے تو دلیل جو اس میں ہوتی تھی اس فضیلت میں وہ فضائل آل محمد کی ہوتی، وہ مقام آل محمد کی معرفت ہوتی تھی کہ ان کے تمسک سے کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی ابو ذر بنتا ہے، کوئی مقداد بنتا ہے، کوئی میثم بنتا ہے، کوئی رشید حجری بنتا ہے، کوئی کمیل بنتا ہے، کوئی حبیب ابن مظاہر بنتا ہے، کوئی حر بن جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک دلیل امام، کیا وقت ہے کہ میں یہ عرض کر دوں؟ انشاءاللہ کل سے ہم تھوڑا سا ذکر اس تذکرہ میں آج صرف تمہیدی گفتگو ہے، تو چونکہ خمسہ ہے امام سجاد علیہ السلام ہے تو حضرت کے حوالوں سے کچھ گفتگو ہوگی تاکہ حضرت کے ذکر سے جڑے ہوئے چلیں، لیکن حضرت کے ذکر کے لیے بھی پہلے ایک تمہید کی ضرورت ہے، پہلے ساروں سے مدد لے لیں تاکہ حضرت کے ذکر کے لائق ہو جائیں۔ اور محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ تو اب حضور یہ امام تشریف فرما ہے، 8ویں امام آپ کے، اور ایک شخص آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار میں اضافہ کر کہ تیری اگلے ہفتے میں موت واقع ہونے والی۔ یہ امام نے ایک محفل میں گفتگو کی، ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے ذہن میں سوچا، یعنی اس کا جیسا ذہن تھا، کیا آگے نہیں، اس نے سوچا یہ کتنا بڑا دعویٰ کر دیا انہوں نے، یہ موت کو جاننا تو اللہ کا کام، آج انہوں نے پتہ نہیں کیوں کہہ دیا، حالانکہ یہ ان کا کام نہیں، ایسے ہی کہہ دیا ہوئے۔ اب اس نے یہ شک کیا، خاموشی سے خاموشی سے شک گزرا، یہ کیسے بتا سکتے ہیں، کام تو اس کا، اب وہ بیٹھا خاموش ہے، حضرت نے اس کی طرف اشارہ کیا، کہا سامنے آ، کہا یہ جو تو سوچ رہا ہے نا کہ یہ کام اس کا ہمارا نہیں ہے، فرمایا یہ تو ہم پہ شک کر رہا ہے، یہ علم کہ کون کب مرے گا، کیسے مرے گا، کیوں مرے گا، یہ علم تو ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے غلام تھے رشید حجری، یہ علم تو وہ بھی رکھتے تھے، تو معصوم پہ فرزند رسول پہ شک کر رہا ہے۔ وہ چونک گیا کہ میں نے ابھی سوچا، اور اب یہاں بھی اللہ، یہاں بھی مولا کہتے اگر تو کہہ سکتے تھے کہ یہاں بھی کہہ دے کہ یہ کام کہ دل میں خیال آئے اور معلوم ہو جائے یہ کام تو اللہ کا ہے، یہ معصوم کا نہیں ہے، مگر امام نے یہ نہ کہہ کے بھی اسے یہ سمجھا دیا کہ اللہ کے آئینوں پہ شک نہیں کرتے، ہم جس کے آئینے ہیں بار بار ہمارے عمل سے اسی کی ذات کی جھلک نظر آئے گی، اسے کبھی ہمیں اس سے جدا نہ سمجھنا، ہم اس کے آئینے ہیں جیسے سورج سے اس کی کرن جدا ہوتی، خود امام کا فرمان ہے۔ سر گفتگو پھر ہوگی، خیر وہ شخص اس نے کہا جی ہمیں ان کا تعارف کروا دیجیے، تو رشید حجری کون تھے؟ یہ مولا کے وہ چاہنے والے صاحب معرفت تھے، نام تھا رشید، مولا انہیں معصومین نے کہہ کے رشید البلایا کہتے تھے، ایک علم ہے علم البلایا والمنایا جو باطنی علوم میں سے، سری علوم میں سے، یہ علم یہ بتاتا ہے کہ کون کب مرے گا، کس پر کون سی مصیبت آئے گی، کس کا کون سے امتحان ہونے والا ہے، وہ وقت سے پہلے اس شخص کو دیکھ کے بتا دیتے۔ تو امام نے ان کو دیکھیں، اب امام کی فضیلت پہ اس نے شک کیا، امام نے دلیل میں اپنے غلام کی فضیلت پیش کی، لیکن یہ شان ہے،
میں نے وہی عرض کی، جسے اللہ سمجھ میں نہیں آتا، جس پہلو سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہستیاں اس کی دلیل اپنی سیرت سے دکھا دیتے، اپنے فضائل سے اس کی دلیل دکھا دیتے ہیں۔ جس طرح جب امام پر شک ہوا، اسی طرح تو اپنی فضیلت کی دلیل میں اپنے غلام، اپنے محب صادق کے فضیلت کو پیش کر دی۔ تو اللہ بھی ان کے فضائل اس لیے پیش کرتا ہے کہ ان کے فضائل سے میرے دلائل سمجھ میں آئیں گے، جیسے امام اپنے چاہنے والے کے فضائل پیش کر رہے ہیں اپنی دلیل کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں نے بات کیوں کی؟ فضائل یعنی جناب رشید اجری بتا دیتے تھے، اس علم میں علم البلایا منایا کے ذریعہ سے وہ جانتے تھے۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ یہ بات ان کا نام تشنہ نہ رہ جائے، ابن زیاد ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، چھپتے ہوئے لوگ جو اس خطرے میں تھے وہ چھپے ہوئے تھے، رشید چھپتے نہیں تھے، اس لیے کہ علم ایسا تھا کہ جہاں چاہتے تھے نظر آتے تھے، جہاں چاہتے تھے نظر نہیں آتے تھے۔ ایک شخص کے گھر رئیس دعوت چل رہی تھی، مہمان گلیوں میں ہرکارے ڈھونڈ رہے ہیں رشید کو قتل کے لیے۔ رشید آئے مکان میں، کوفی کے گھر میں چلے گئے، کوفی تھا، ادھر دیکھو رشید آ گئے، فوراً گھبرایا کہ بھئی ان کی تو تلاش جاری ہے، ان کو تو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے حاکم، میرے پاس سے ملیں گے تو میں بھی گیا۔ فوراً لے جا کے انہیں گزارش کر کے ذرا ادھر آئیے، کمرے میں جا کے باندھ کے مکفن کر دیے، رسی سے باندھا، کہا بس یہی رہی، میں آپ کو احتیاطاً باندھ رہا ہوں، باہر نہیں آئیے گا، چھپا دیا۔ اب ان کا ذہن میں، اس کے ذہن میں، کوفی کے ذہن میں تھا کہ ہو سکتا ہے اس کے باوجود کچھ لوگوں نے دیکھ لیا ابن زیاد تک خبر نہ پہنچ گئی ہو اور اب غضب مجھ پہ آئے گا۔ ٹیسٹ کرنے کے لیے جلدی جلدی لوگوں کو رخصت کیا، دربار میں گیا ابن زیاد کے۔ آپ کو پہلے امام کی معرفت سے پہلے رشید البرایا کی معرفت حاصل کر لیجیے، ائمہ جن کو دلیل بناتے تھے۔ گیا اور دربار میں بیٹھا، بادشاہ نے ریسیو کیا، ابن زیاد نے، ملعون نے، اس کے چہرے پہ کوئی ایسا رنگ نہ آیا تو اسے تسلی ہو گئی کہ مجھ پہ کوئی ناراض نہیں ہے، خبر اس تک نہیں آئی۔ تھوڑی دیر گزری، ابھی بیٹھا ہی تھا کہ دیکھا کہ رشید ٹہلتے ہوئے بڑے موج میلے سے چلتے ہوئے دربار میں خود آ گئے۔ جیسے کہ وہ دربار میں آئے، ابن زیاد نے اٹھ کے استقبال کیا، استقبال کر کے اپنے پہلو میں بٹھایا، نوکروں سے، خدام سے کہا کہ ان کی خاطر و خدمت کرو۔ وہ لائے، مشروبات لائے، میوہ جات آئے، خدمت ہوئی، تھوڑی سی گفتگو، رشید اٹھے، اس شخص سے آنکھیں ملائیں، خاموشی سے دیکھا ایک نظر، اس سے رخصت ہوئے، چلے گئے۔ یہ بھاگا بھاگا پیچھے کہ میں تو کمرے میں بند کر گیا تھا۔ پہلے گیا ابن زیاد کے پاس کہ اے ابن زیاد، یہ صاحب کون تھے؟ بڑی توازو کی آپ، اس نے کہا ہوں گے، مجھے اندازہ ہے کہ فلاں قبیلے کے رئیس ہوتے، پہچانتا تھا، مگر اب رشید نے نہیں چاہا تو نہیں پہچان سکتا۔ رشید نے نہ چاہا تو دیکھا بھالا شخص نہ پہچانا گیا، سمجھا کہ کسی اور قبیلے کے رئیس ہیں، خاطر و خدمت کی، اسے دکھا دیا کہ دیکھ تو مجھے باندھ کے چھپا کے آ رہا ہے۔ میں خود دربار میں آ گیا، جب وہاں گئے تو دیکھا کمرے کو کھولا، اسی طرح بندے پڑے ہیں۔ کہا ہے رشید، کیا آپ دربار میں آئے تھے؟ مسکرا کے کہا ہم آئے تھے۔ کہا تو یہ کہ آپ وہاں تھے یا یہاں؟ کہا ہم وہاں بھی تھے، ہم یہاں بھی ہیں۔ تو اب یہ ایک دلیل
نہیں ہے کہ جن کا دوسری دلیل سنیے امامت کی شان میں غلام کے فضائل سے، کہ جس کا غلام ایک وقت میں کئی مقامات پہ نظر آ سکتا ہو، اس کا مولا اگر کہہ دے ایک پہلو۔ دوسرا پہلو غیبت۔ غیبت بھی اسی کو کہتے ہیں کہ امام تشریف لاتے ہیں، بعض لوگوں سے ملتے ہیں مگر لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، بیت اللہ میں آتے ہیں، حرمین میں آتے ہیں، لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ زیارت امام ہوئی یا کسی اور سے ملے، اسے کہتے ہیں غیبت۔ تو ایک واقعہ میں غیبت امام بھی سمجھا دی، رشید نے اپنی فضیلت سے دلیل دے دی، اپنی فضیلت سے دلیل دے دی کہ جب غلام کئی مقامات پہ حاضر و ناظر ہو سکتا ہے تو امام پہ شک نہ کرنا، بس عزاداران حسین یہی میرا امام، آپ کا چوتھا امام۔ ان کے مصائب میں بھی فضائل ہیں۔ یہ شام کا قیدی بے مکنوں چادر، بیویاں، پھوپھیوں کے، بہنوں کے، ماؤں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، رسم بستہ ہیں۔ خود امام مہاری بن کے جا رہے ہیں، سلاسل، گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں۔ کوئی ایک روایت نہیں ملتی کہ لشکر کوفہ و شام نے ایک لمحہ کے لیے بھی نوٹس کیا ہو کہ سید الساجدین قیدیوں میں موجود نہیں ہے۔ نے کیا ان کی مصیبت میں بھی فضائل ہے۔ ادھر لشکر کوفہ و شام مطمئن کے یہ کھڑے ہیں سید الساجدین، بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، توق پہنا ہوا، زنجیروں میں جکڑا ہوا امام۔ ادھر بنی اسد نے دیکھا کہ ناکا سے ایک نوجوان نحیف بیمار اترا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پہچان نہیں ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حسین کا لاشا کون سا ہے، علی اکبر کی لاش کون سی ہے، قاسم کے ٹکڑے کون سے ہیں، اور معصوم کو معصوم کے بغیر کوئی دفن نہیں کرتا، اس لیے میں آیا ہوں۔ ہاتھ مانگ کے پوچھتے ہیں آقا آپ کون ہے؟ کہا میں وہی علی ابن الحسین ہوں جو اس وقت شام کے بازار میں قیدی بن کے لے جایا گیا ہے، لیکن میں معجزہ سے آیا ہوں۔ یہ معصوم ہے، وہاں بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے۔ بس عزاداران حسین 40 برس دو آنسوؤں کے لیے، خون رونے والا امام۔ اس میں دلائل کل عرض کر دوں گا، جن لوگوں کو اعتراض ہے کہ آنکھوں سے خون رونے کی باتیں ایسے ذاکری میں کہہ دی جاتی ہیں، میں اس پہ بات کروں گا، آج وقت نہیں ہے، بس اتنا سن لیجئے۔ جو ایمان رکھتے ہیں نا ان فضائل و مصائب پہ، جو حالت یقین میں سنتے ہیں، امام خون روتے تھے، وضو کے لیے پانی آتا تھا، مکان کی چھت پہ بیٹھے ہیں، پانی میں خون ملا، آنسو گرا، حضرت نے پانی گرا دیا۔ ایک دن زیادہ گریا ہوا، زیادہ خون آنکھوں سے پانی کے برتن میں گیا اور حضرت نے اسے گرایا تو چھت سے جو پرنالا جس میں پانی نیچے گرتا تھا اس میں خون کی آمیزش جناب منہال نے دیکھی۔ زیارت و ملاقات کے لیے آیا تھا، کنیز سے پوچھا کہ یہ جو اوپر سے پانی آ رہا ہے اس میں یہ سرخی کیسی ہے؟ کہا یہ خون ہے سید سجاد کی آنکھوں سے گرتا ہے۔ کہا مجھے میرے مولا کے پاس لے جاؤ۔ گفتگو کی، سلام کیا، آقا کئی برس ہو گئے، مولا آپ اب رونا بند کر دیں،
آپ کا یہ گریہ خون دیکھا نہیں جاتا. مولا صبر تو آپ کی میراث ہے. مولا نے فرمایا دیکھ یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا. حالانکہ یعقوب جانتے تھے کہ زندہ مگر میرے تو 18 یوسف, میرے تو 72 شہید, کوئی لوٹ کے آنے والا نہیں. میں نے بے گور و کفن لاشیں چھوڑے ہیں. تو کیسے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر ایک یوسف کے لیے یعقوب اپنی بینائی کھو سکتا تو میں اپنے 18 بنی ہاشم کے فخر یوسف جوانوں کے لیے کیوں کر اتنا زیادہ نہ رہوں. میری حالت پہ تجھے کیوں حیرت ہے؟ کیا انبیاء کی سیرت نہیں ہے کہ اس طرح سے رویا جائے؟ تو مجھے روک رہا ہے. وہ کہنے لگا آقا دیکھیں یعقوب کے فضائل جو بھی ہوں لیکن یعقوب کی وراثت میں شہادت نہیں تھی. یعقوب کی وراثت نہیں تھی شہادت, لیکن اے مولا علی ابن الحسین شہادت آپ کے خاندان کا ورثہ ہے, آپ کی میراث ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ شہادت چونکہ آپ کی میراث ہے اس لیے صبر کریں. فرمایا یہاں بھی تو نے پھر انصاف نہیں کیا. ہاں دیکھ شہادت تو ہماری میراث ہے. میں شہادتوں پہ شہیدوں کی شہادت پہ صبر کر لوں تو تو مجھے یہ جملہ کہہ سکتا ہے, مگر بتا کیا ننگے سر پھوپھیوں کے ساتھ, ماؤں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ دربار شرابی میں, ابن زیاد کے دربار میں, یزید کے دربار میں, مجمع عام میں, شرابیوں کے ہجوم میں اپنی پھوپھیوں کے ساتھ جانا, ارے پتھر جھیلنا, کیا یہ بھی ہماری وراثت ہے؟ ماتم